السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم سید حبیب اللہ شاہ بخاری بخاری دعا خانہ ٹیکسلا کینٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے ایک مرض پہ کہ جس مرض کو طبی زبان کے اندر خدر کہا جاتا ہے۔ خدر کا معنی ہوتا ہے جسم کے کسی عضو یا حصے کا سست ہو جانا۔ عرف عام میں ہم اس بیماری کو اس طرح ڈسکس کرتے ہیں کہ جسم کا کوئی حصہ سو جاتا ہے یا جسم کا کوئی حصہ سن ہو جاتا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں جسم کے اس حصے کے اندر چیونٹیاں رینگتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں یا سوئیاں یا پنیں چبھتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ جسم کا یہ حصہ جو ہے اپنے عمل کے اندر بھی سست ہو جاتا ہے اور یہ حرکت کے اندر بھی سست ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات تو یہ جو عمل ہے کسی تشویش کا باعث نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ مستقل جسم کے کسی حصے میں رہنا شروع ہو جائے تو پھر اس کا علاج لازمی ہوتا ہے، اس لیے یہ کسی نہ کسی خطرناک بیماری کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ چند ایک اس کی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان اس تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ مثلا وہ بندہ جو گردن کو جھکائے رکھتا ہے، اس کے گردن کے جھکائے رکھنے کی وجہ سے بھی انسان اس مرض کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، یا بندہ سوتے وقت اونچا تکیہ استعمال کرے، سر زیادہ اونچا رہے تو تب بھی انسان اس مرض کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ بندے کا وزن زیادہ ہو جائے تو اس سے بھی انسان اس تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر بازو انسان اپنے سر سے اوپر زیادہ دیر تک رکھے تو یہ بھی اس تکلیف کی وجہ بن جاتا ہے۔ موٹر سائیکل پر زیادہ سفر کرنا بھی اس کی ایک وجہ ہے، اور اسی طرح نرم گدے پر زیادہ سونا بھی اس کی ایک وجہ ہوتا ہے۔ ڈھیلی چارپائی پر سونا بھی اس کی ایک وجہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح گھنٹوں ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے رہنا، یا پھر آکسیجن کی کمی واقع ہو جانا جسم کے اندر، خون میں سرخ ذرات کی کمی ہو جانا، یا پھر ورزش کی کمی، اور اسی طرح پانی کی کمی کی وجہ سے بھی انسان اس مرض کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف کہ ہم اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں۔ ایک سادہ سا نسخہ ہے جو آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو آسانی سے اپنے گھر کے اندر بنا کے استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی اس تکلیف کا علاج کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نسخے کے اجزاء نوٹ فرما لیں۔ میتھرے آپ نے لینے ہیں 250 گرام، یعنی 1 پاؤ کی مقدار میں آپ نے میتھرے لینے ہیں۔ اسی طرح جو آپ نے لینے ہیں 1 کلو، اور اسی طرح بھنے ہوئے چنے آپ نے لینے ہیں 1 کلو۔ اس میں سے جو میتھرے ہیں اور جو ہیں ان کو بھی تھوڑا تھوڑا بھون لینا ہے۔ جب وہ بھون جائیں اور جو چنے ہیں ان کو اچھی طرح پاؤڈر کر کے آپ اس میں ملا لیں، پھر آدھا کلو گھی کے اندر اس کو بھوننا ہے، اور حسب ذائقہ اس کے اندر آپ گڑ یا چینی وغیرہ شامل کر سکتے ہیں۔ اس میں سے آپ نے اتنی مقدار صبح ناشتے میں گرم دودھ کے ساتھ لینی ہے کہ جس کو آپ آسانی سے ہضم کر سکیں۔ چند دن کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کے اعصاب اس سے مضبوط ہوں گے، خون کی کمی پوری ہوگی، ہڈیوں کی کمزوری دور ہو جائے گی، جوڑوں کے درد بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح جو انسانی جسم پر قبل از وقت جو جھریاں چہرے پہ نظر آتی ہیں وہ بھی اس سے دور ہو جاتی ہیں، بالوں کا گرنا بھی اس سے دور ہو جاتا ہے، اور جس مرض کا ہم نے ابھی تذکرہ کیا ہے، اعصاب کا سن ہو جانا یا اعضاء کا سن ہو جانا، تو اس کے استعمال سے یہ خدر یا اعضاء کے سن ہو جانے کا جو معاملہ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کمر درد وغیرہ کے اندر بھی یہ بہترین کام کرتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو دیگر کمزوری کے امراض ہوتے ہیں ان کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے۔ تو آپ اس نسخے کو آسانی سے بنا سکتے ہیں اور اپنے گھر کے اندر اس کو استعمال کر کے آپ علاج کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے بنانا مشکل ہے تو اجمل دعا خانہ کا ایک معجون ہے، معجون خدر جدید کے نام سے ملتا ہے، وہ بھی اس مرض کے لیے ایک بہترین دعا ہے، آپ وہ بھی لے کے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ افادہ عام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ میں دوستوں اب آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔